علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی۔ حاصل پور انتظامیہ کی مبینہ نااہلی یا پھر سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کی غفلت چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے کے برابر۔ عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا سستا ماڈل سبزی اور فروٹ بازار سنسان ویران، لاکھوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے تشہیری بل بورڈز اور ٹائٹل بھی قومی خزانے کا ضیاع قرار۔ انتظامیہ عوام دوست سہولت کاؤنٹرز کو فعال کروانے میں ناکام ہے۔ مزید جانتے ہیں حاصل پور سے نمائندہ چودھری مدثر سے۔ جی مدثر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حاصل پور عوام کی سہولیت کے لیے بنایا گیا سستا ماڈل سبزی و فروٹ بازار سنسان، لاکھوں روپے کے سائن بورڈ اور ٹیکس لگوانے کے باوجود عوام دوست سیل کاؤنٹر غیر فعال، ایڈمنسٹریٹر کی مبینہ نااہلی یا پھر سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کی غفلت، کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں۔ ریڈی والوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی ناقص پالیسی قومی خزانے کا ضیاع بن رہی ہے۔ عوام دوست سیل کاؤنٹر سڑک سے پیچھے ہٹا کر لگائے گئے ہیں، گاہک وہاں رکتا ہی نہیں، آئے روز نقصان، سبزی پھل خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ کاؤنٹر آگے لگا دیے گئے ہیں، ان کا کاروبار ٹھیک ہے، جبکہ پیچھے کاؤنٹر لگانے والوں کا کام بالکل نہیں ہے۔ ٹائل اور تشریح بورڈ لگانے کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سوسائٹی سماجی حلقوں اور ریڈی بانوں نے حکام بالا سے فوری نوٹس دے کر تمام ریڈی گروں کو ایک ہی ترتیب میں لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ مدثر۔ کشمیر ہائی وے پر چھتر سے مری تک روڈ کی کارپیٹنگ کا کام جاری ہو گیا، جو انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ تاجر بھی سخت پریشانی میں مبتلا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مری سے ہمارے نمائندے عدیل عباسی سے۔ جی عدیل۔ کشمیر ہائی وے چٹا موڑ کے مقام پر یہاں پر اگر بات کی جائے روڈ کی کارپیٹنگ کی تو حکومت پنجاب کی طرف سے روڈ کا کارپیٹ کا کام چھتر سے لے کر مری تک کرنے کا آغاز کیا گیا تھا، جو گزشتہ 2 مہینے سے جاری ہے۔ اور ابھی میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہاں پر تقریباً 1.5 کلومیٹر چٹا موڑ سے بانسرا گلی کے قریب تک یہاں پر روڈ کو اکھاڑا گیا ہے، اور اس کو بھی تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک بھی اس پہ کوئی ورک جاری نہ ہو سکا۔ عید کی چھٹیاں تھیں، عید کی چھٹیوں کے بعد بھی ابھی تک کوئی ورکر یہاں پر موجود نہیں ہے، اور اس روڈ کے اکھاڑنے کی وجہ سے اور ہائی وے کی طرف سے سلو اور سستی دکھانے کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسپورٹر کے ساتھ ساتھ تاجر بھی خاصے متاثر ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ٹرانسپورٹر اور تاجر بھی ساتھ ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے یہاں پر کیا مشکلات ہیں۔ جی السلام علیکم سر، یہاں پر تقریباً 2 مہینے سے روڈ کا کام جاری ہے، جس کی وجہ سے ایک دن آتے ہیں 2-4 دن آتے ہی نہیں ہیں، اتنا سلو کام ہو رہا ہے، اور عید کی چھٹیاں اور اتنا گرد و غبار جاری ہے، یہاں پر بہت سخت مشکل اور پریشانی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے، پانی شانی کا بھی کوئی چھڑکاؤ نہیں ہے، دھوڑ مٹی گھروں تک جا رہی ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمارے اعتراضات، یہ جو مسائل ہیں، ہمارے حل کیے جائیں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرانسپورٹر سے بھی بات کرواتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ بھائی یہاں پہ 2 مہینے سے یہ روڈ اکھاڑا گیا ہے، اور یہاں پہ نہ تو ہائی وے والوں نے کوئی کام کیا ہے، اور نہ انہوں نے کوئی ٹینکر یہاں پہ رکھا ہوا ہے جو چھڑکاؤ کرے، تاکہ لوگوں کی سانس لینا بھی یہاں پہ مشکل ہوا ہے۔ اور حکومت پنجاب کی اور ہائی وے، خاص کر کے ہائی وے مری کی نااہلی ہے کہ جنہوں نے اس روڈ کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے، اور لوگوں کو بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انسان کا سانس لینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ ویسے بھی یہاں پہ اب درختوں کے پھول وغیرہ نکل رہے ہیں، تو الرجی کا مسئلہ ہے، مزید لوگوں کا جو ہے نا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حادثات کی روک تھام کے لیے موٹر وے پولیس متحرک، M4 پر آگاہی مہم جاری، تیز رفتاری کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئیں۔ افتخار احمد سے دوسری رپورٹ دیکھیں۔ موٹر وے پر ٹریفک حادثات کی شرح کو کنٹرول کرنے اور مسافروں میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے M4 پر آگاہی مہم جاری ہے۔ جدید کیمروں کی مدد سے گاڑیوں کی رفتار چیک کی جا رہی ہے، جبکہ تیز رفتاری پر سخت کارروائی کرتے ہوئے 20 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ سیکٹر کمانڈر مقصود انجم نے خود گاڑیوں کو روک کر ڈرائیورز کو تیز رفتاری کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کا مقصد حادثات کی روک تھام اور شہریوں کی زندگیاں محفوظ بنانا ہے۔ اس کا روڈ پہ بہت اچھا ایک امپیکٹ آ رہا ہے کہ لوگوں نے اوور سپیڈنگ جو 150 پلس کر رہے تھے اس کی تعداد میں نمایاں کمی، اور اس سے ایکسیڈنٹس میں کافی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ جی بڑی پازیٹیو کمپین ہے، اور کافی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایگریسولی اب اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ ایکٹ کر رہی ہے، اور اسی سے انشاءاللہ جلدی امپرومنٹ آئے گی۔
मोटरवे पुलिस तर्जमान मोहम्मद उस्मान के मुताबिक आगाही मुहिम का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा ताकि हर सफर को महफूज बनाया जा सके। शहरियों से अपील की गई है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और अपनी कीमती जानों की हिफाजत करें। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सोहेल चौधरी की जानिब से थाना सदर कबीरवाला में खुली कचहरी इनेकाद किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा कबीरवाला हैदर शेर से। जी हैदर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आज RPO मुल्तान ने थाना सदर कबीरवाला में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां पर आए हुए साइलिन से दरख्वास्तें ली गई और सुनवाई की गई। कबीरवाला के सर्कल के तमाम और ज़िला के तमाम SHOs ने शिरकत की और RPO मुल्तान की जानिब से मकामी अफीसरान को इनकी फिलफौर दरख्वास्तों को रिज़ॉल्व करने के लिए तमाम तर अफीसरों को हिदायत जारी की गई। और RPO मुल्तान का कहना था कि हमारे इस खुली कचहरी का जो मकसद है वो ये है कि लोगों की दहलीज तक इंसाफ की फराहमी जो है वो उसे आसान बनाया जाए। और DSP कबीरवाला का भी यही कहना था कि हमारी तरफ से कबीरवाला में तमाम तर जो है साइलिन हैं उनको इंसाफ की फराहमी के लिए हम हर मुमकिन अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। जी। दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी गंदम की फसल कटाव के लिए तैयार। किसान गंदम का रेट कम होने पर परेशान है तो दूसरी तरफ दिहाड़ीदार तबका खुश नजर आ रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक कोसा से। जी अब्दुल रज़ाक। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। मैं बताता चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं गंदम की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है। और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ जो सरकारी रेट है 2200-2300 2400 तक सुनने में आ रहा है। और इसमें सिंध की जो गंदम है वो पंजाब में भी दाखिल हो चुकी है। पंजाब की खातिर का यहाँ अभी तक कटाई शुरू नहीं की गई। इसी तरह से ट्राइबल एरिया DG खान के साथ पहाड़ी इलाका जात, वहाँ कटाव का सिलसिला गंदम का वो भी जारी है। इसी तरह से जो दरियाई इलाका है वहाँ पे भी कटाव जो है वो गंदम का वो जारी है। इस टाइम एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटे ज़िम्मेदार भी हैं। अरबाब इख्तियार गवर्नमेंट पंजाब से क्या कुछ कहना पसंद करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। वो ये है कि NTM के मशहूर है कि यहाँ डेरा गाजी खान में एक ऐसे निडर, बेबाक और बड़े ज़हीन सहाफ़ी को मौका फराहम किया इन्होंने। और ये हर टॉपिक पे अब्दुल रज़ाक हैं, डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पर माफिया का राज है। यहाँ बड़े बड़े लोग आए मुल्तान लाहौर से और माफिया बनकर उभरे और अरबपति बन गए। अब अगर मैं गिनने को चलूँ तो यहाँ लाखों लोग हैं। और ये माफिया के लिए डेरा गाजी खान बहुत ही यानी जन्नत नज़ीर कहते हैं उनके लिए। बाकी मैंने ये जो माह रमज़ान गुजरा है इसमें साबका हुक्मरानों ने तवज्जो ना दी, जिसकी वजह से यहाँ बुजुर्ग ख़वातीन मर्द लाइनों में खड़े खड़े होकर कई बार देखा कि बेहोश हो जाते थे। फर्स्ट एड का जो निज़ाम था वहाँ फिर वो उसका इलाज करा के फिर वो लाइनों में लगते। लेकिन इस माह रमज़ान में हम बेहद मशकूर हैं वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के कि उन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छा सिस्टम चलाया। गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इस मरतबा जो गंदम का रेट, आटे का रेट जो है, गरीब आदमी जो है तादी 800-1000 कमाने वाला वो भी अपने घर का जो किचन है आसानी के साथ चला पा रहा है। ये डेरा गाजी खान के मंजर में आपको दिखा रहा हूँ। जी। इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।